अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां मैं खड़ा हूं यहां पर अप्रैल की 12 तारीख और हफ्ते की दोपहर है, जबकि पाकिस्तान में इतवार की रात और अप्रैल की 13 तारीख है। नाज़रीन, आज मैं एक गैर सियासी शो करने वाला हूं क्योंकि मैं न्यूयॉर्क शहर से बाहर निकला हुआ हूँ थोड़ी हल्की सी आउटिंग के लिए। और एक छोटी सी रियासत में आया हूँ जो न्यूयॉर्क से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी थोड़ी सैर भी कराऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन सी रियासत है और यहाँ पे क्या होता है, क्या पाया जाता है, ज़िंदगी कैसी है, थोड़ी सी इसकी तारीख भी बयान करेंगे। तो चलें मेरे साथ, मैं आपको थोड़ी सी इस रियासत की झलकियाँ दिखाता हूँ। ये है अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों में छुपी हुई एक खूबसूरत दुनिया। पहाड़ों, झीलों, कुदरती मनाजिर और दिलकश छोटे शहरों का मजबूआ। ये है रियासत वर्मोंट। आज के व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे इस रियासत के एक छोटे कस्बे लडलो, जो न्यूयॉर्क शहर से तकरीबन 250 मील दूर है, और बताएंगे कि इस रियासत की तारीख, तहजीब, मईशत और वो हक़ायक़ जिनसे शायद आप नावाकिफ़ हों। हम जब यहाँ आए तो हमें थोड़ा एक सरप्राइज़ भी मिला, और वो ये कि यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो गई। इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फ़बारी है, स्लीट जैसी है। लेकिन यहाँ पर एक वाटरफॉल थी, उसकी तरफ हम जा रहे थे, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो मैं वापस घर जा रहा हूँ। वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। वर्मोंट का नाम फ्रांसीसी ज़ुबान से लिया गया है, जिसका मतलब ग्रीन माउंटेन या सब्ज़ पहाड़ है। ये रियासत अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी अहमियत और सकाफती विरसे के लिए मशहूर है। वर्मोंट की तारीख तकरीबन 13,000 साल पुरानी बताई जाती है, जब यहाँ मकामी कबाइल आबाद थे। 1609 में फ्रांसीसी मुहिमजू सैमुअल शैम्पलेन ने इस इलाके को दरियाफ्त किया और इसे वर्मोंट यानी सब्ज़ पहाड़ का नाम दिया। 1777 में वर्मोंट ने आज़ादी का ऐलान किया और वर्मोंट रिपब्लिक के नाम से जाना गया। ये अमेरिका की वाहिद रियासत है जिसने 14 साल बतौर वर्मोंट रिपब्लिक एक आज़ाद रियासत गुजारे। यह रियासत गुलामी को ख़त्म करने वाली भी पहली अमेरिकी रियासत थी। यह 1791 में अमेरिका की 14वीं रियासत बनी। यहाँ अमेरिकी इनकलाबी जंग का भी काफ़ी असर देखा गया, जहाँ ग्रीन माउंटेन बॉयज़ ने आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। इसका दारुल हुकूमत मॉन्टपेलियर, जो अमेरिका का सबसे कम आबादी वाला दारुल हुकूमत है, की आबादी 2020 के सेंसस के मुताबिक सिर्फ 8,074 अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी दिन के वक्त बढ़कर 21,000 हो जाती है, क्योंकि रियासती हुकूमती महकमों में काम करने वाले अफराद दूसरे करीबी शहरों और कस्बों से रोजाना इस शहर का सफर करते हैं, और इसी वजह से इसकी आबादी 21,000 तक पहुंच जाती है। वर्मोंट की इकोनॉमी जो है बहुत महदूद है, छोटी है। अमेरिकी जितनी भी रियासतें हैं उनमें इसका शुमार सबसे कम जीडीपी वाली रियासत में होता है, लेकिन अमेरिका की ओवरऑल पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, लोगों की जो आमदनी है उसके हिसाब से इसका नंबर 21वां आता है। यूं यहाँ पर जो यहाँ की आबादी है वो बड़ी खुशहाल और आसूदा जिंदगी गुजार रही है। यहाँ पर आपको गुर्बत काफी कम नजर आएगी। यहाँ की 2% आबादी फ्रांसीसी जुबान बोलती है। कनाडा की सरहद पर वाक़ वर्मोंट की कुल आबादी 6.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दूसरी सबसे कम आबादी वाली अमेरिकी रियासत बनाती है। यह रियासत ज्यादातर जंगलात से ढकी हुई है और यहाँ की जमीन का 70% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। अर्लिंगटन वर्मोंट का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 44,528 है। अर्लिंगटन तालीमी इदारों और आर्ट्स के लिए भी मशहूर है। ये शैम्पलेन झील के किनारे वाक़ होने की वजह से सयाहों का पसंदीदा मकाम भी है। वर्मोंट के लोग सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं और माहौल दोस्त भी हैं।
چونکہ اس ریاست میں سالانہ اوسطاً 7 فٹ سے زیادہ برف پڑتی ہے، اسی لیے اس کے سرکاری کھیل بھی سکیٹنگ اور سنو بورڈنگ ہے۔ ورمونٹ کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے۔ ڈیری فارمنگ اور میپل سیرپ یہاں کی معیشت کے اہم ستون ہیں۔ امریکہ کی میپل سیرپ کی کل پیداوار کا 50 سے زائد فیصد حصہ ورمونٹ ہی سے آتا ہے۔ یہاں کی جی ڈی پی 40.6 ارب ڈالر 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق تھی، جو کہ قومی سطح پر سب سے کم ہے، لیکن فی کس آمدنی کے لحاظ سے یہ کافی بہتر درجہ رکھتی ہے، تقریباً 21ویں نمبر پر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ورمونٹ میں میکڈونلڈ سے زیادہ ڈیری فارمز ہیں؟ یہاں کی آبادی امریکہ میں سب سے کم ہے، لیکن یہاں کی تعلیمی شرح سب سے بلند ہے۔ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق ورمونٹ ریاست میں جو ڈیری فارمز کی کل تعداد تھی وہ 568 تھی، جو کہ ہر سال 2.5 ارب پاؤنڈ دودھ پیدا کرتی ہے۔ یہ وہی ریاست ہے جہاں پر بین اینڈ جیری آئس کریم کی ابتدا ہوئی، اور یہ اس ریاست کا آئس کریم کا برانڈ بھی ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہاں کوئی بل بورڈ نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں کی حکومت اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بل بورڈ جو قدرتی حسن ہے اس میں خلل ڈالتے ہیں۔ اس ریاست کے مشاہیر میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ سینیٹر برنی سینڈرز کا ہے، جنہوں نے صدارتی الیکشن بھی لڑا ہے، اور اپنی آزاد سوچ کی وجہ سے وہ امریکہ میں اور امریکہ سے باہر بھی بہت زیادہ جانے پہچانے بھی جاتے ہیں، اور ان کی بہت عزت و احترام بھی کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں لڈلو کی طرف، ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت ٹاؤن جو خاص طور پر موسم سرما میں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وجہ وہ کیمو ماؤنٹین ریزورٹ جو اس قصبے میں موجود ہے، اور یہاں پر امریکہ بھر سے فیملیز اسکینگ کے لیے آتی ہیں۔ لڈلو میں آپ کو روایتی نیو انگلینڈ کا آرکیٹیکچر نظر آئے گا، پرانی عمارتیں نظر آئیں گی، اور وہ سکون ملے گا جو آج کے تیز رفتار دور میں نایاب ہے۔ میپل سیرپ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہاں کی یعنی امریکہ کی مجموعی قومی پیداوار کا 50% میپل سیرپ جو ہے وہ ورمونٹ سے آتا ہے، اور میپل سیرپ ہی یہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ میپل سیرپ کی ورمونٹ میں اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کسی فارم جانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ ہم نے لڈلو قصبے کے قریب کلیو میپل سیرپ فارم کا رخ کیا۔ اس فارم میں میپل سیرپ کے علاوہ ہاتھ سے بنا صابن، چیز، دیسی انڈے، دیسی بٹر، سبزیاں، گوشت اور مختلف مقامی طور پر تیار کی جانے والی اشیاء بھی دستیاب ہیں۔ فارم پر موجود ایک چھوٹا سا سٹور اس فارم کے مالکان کی محنت اور کاروباری ذہانت کا آئینہ دار ہے، جہاں اس فارم کے اندر اور اس کے قریب موجود دوسرے فارمز پر تیار کی جانے والی اشیاء انتہائی دلچسپ انداز میں مارکیٹ کی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں۔ فارم کی مالکن کا کہنا ہے کہ ان کا کاروبار خاصا سیزنل ہے، کیونکہ سردیوں میں یہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاصی آسودہ نظر آئیں، خاصی مطمئن نظر آئیں۔ جب ہم اس فارم پر پہنچے تو اس وقت اس سٹور میں ہم ہی واحد کسٹمر تھے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا، فارم کی مالکن خاصی مطمئن اور خوش نظر آئی، اور اپنے کاروبار سے بہت مطمئن نظر آئیں۔
جب ہم میپل فیرب فارم سے نکلے تو اس کے قریب ہی موجود کراؤلی چیز فیکٹری نظر آئی۔ اس چیز فیکٹری کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں جانا بہت ضروری تھا، چنانچہ ہم وہاں پہنچے، کیونکہ اس فیکٹری میں 1882 سے آج تک مختلف انواع و اقسام کی چیز اور اس کی بائی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں۔ اس فیکٹری کی مالکن کا کہنا تھا کہ اس فیکٹری پر گزشتہ 200 سالوں سے مختلف انواع و اقسام کی چیز بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اس فیکٹری کی تاریخ بھی بیان کی۔ It's the oldest cheese making factory in America. Last year was our 200th birthday. Okay, so here's a funny thing. When refrigeration came along, there were some 4,000 cheese making factories in Vermont. But there were a lot of cows, a lot of sheep. Once the milk was, a couple days old, you had trouble, so you had to make cheese. And once refrigerators came, a lot of farmers got out of the cheese making business. Crowley decided this was our thing. He liked it. So we moved out of the kitchen in the house up the driveway and built this house. We make this cheese. This is the basic cheese. This is going to be 3 to 5 months old. When it hits about 6 months to 9 months, we call it medium sharp. A little bit later, it's sharp, cruises on down the line. It's not just like, oh, that's mild, and this is a little less mild, and then this is a little bit sharp. You're going to notice differences like nuttiness and maybe funkiness, sweet, crumbly, all kinds of things. So it's fun. And when was this building built? In the 1880s. In the 1880s? Yes, I think 1882. So you have been producing cheese in this building since 1880s? Yes. Wow. And it's the same recipe, minor differences. We no longer have wooden utensils in the kitchen. ورمونٹ میں ایک دور میں 4000 چیز فیکٹریز ہوا کرتی تھی، جن میں سے بہت ساری اب بند ہو گئی ہیں۔ تاہم چیز آج بھی اس ریاست کی اکانومی میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ریاست ہر سال چیز کی پیداوار سے $657 ملین سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے۔ اس ریاست میں اسٹیٹ انسپیکٹڈ چیز پروڈیوسرز پر کیپٹا کے حساب سے جو چیز فیکٹریز کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ چاہے آپ اسکیئنگ کے شوقین ہوں، فطرت سے محبت کرتے ہوں یا کسی پرامن مقام کی تلاش میں ہوں، ورمونٹ آپ کے دل کو چھو لے گا۔ تو آئیے اس قدرتی جنت کو دریافت کریں۔ یہ ہے ورمونٹ۔ ناظرین، آج سیاسی خبریں تو بہت زیادہ تھیں، لیکن میری رائے ہے کہ کبھی کبھی ہمیں غیر سیاسی موضوعات کو بھی چننا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی اور ہمارے ارد گرد ہونے والے سیاسی واقعات کے علاوہ ثقافت کو بھی دیکھنا چاہیے، تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آج کی جو کوشش آپ نے دیکھی یہ اسی کا سلسلہ تھا، اور میں اس کو انشاءاللہ جاری بھی رکھوں گا۔ گاہے بگاہے میں آپ کو امریکہ کے مختلف شہروں اور مختلف جو ان کی ریاستیں ہیں ان کے آپ کو ان کی سیر بھی کراؤں گا، ان کی تاریخ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔